السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پارے کی گرہ پر، جو کہ کام نہیں کرتی امساک کے طور پہ یا دیگر اس کے فوائد ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہ کام نہیں کرتی، تو اس کے لیے کیا ترکیب استعمال کی جائے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ پارا کا مزاج کیا ہے۔ پارا مزاجاً خشک ہے، یعنی کہ اس میں خشکی ہے، یہ سودا پیدا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جب بھی پارا کی گرہ بنانا ہو، گرہ بنانا مقصود ہو یا اس سے فائدے حاصل کرنا ہو، تو مختلف تراکیب سے اس کو پہلے شدھ کیا جائے۔ شدھ کرنے کے بعد جب بھی گرہ بنائیں تو اس کو کبھی بھی گرہ بناتے وقت کبھی بھی خرل میں خرل کر کے اس کو گرہ ہرگز نہیں بنائی جاتی۔ جو ہی آپ خرل میں ڈال کر اس کو خرل کی مدد سے گرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ نقرہ یعنی کہ چاندی کے ورق سے یا سونے کے ورق سے جیسے ہی خرل میں خرل کرتے ہیں تو یہاں پہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ پھر کام نہیں کرے گا۔ اس کے لیے جو اصل طریقہ ہے وہ نہ تو کتابوں میں ملے گا نہ کہیں ملے گا، یہ سینہ بسینہ کا علم ہے۔ جس طرح ہم نے سنا ہے اس کے متعلق کہ پارے کی گرہ دودھ میں استعمال کرنے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہ زیادہ تر باتیں ہیں، اتنا کام نہیں کرتی۔ البتہ جو ترکیب میں بتا رہا ہوں یہ کافی حد تک جتنی بھی آپ نے اب تک تراکیب استعمال کی ہے یا جن طریقوں سے آپ نے گرہ بنائی ہے، ان تمام طریقوں سے زیادہ کارگر اور مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 پیالے لینے ہیں، جو کہ چائے کے پیالے ہوتے ہیں، چینی مٹی کے پیالے، اس میں پارا شدھ کیا ہوا ڈال کر اوپر ورق، چاہے وہ سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، کوئی بھی ورق ہو، وہ ڈال کر لب اچھی طرح بند کر کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے صرف ہلاتے رہیں تاکہ یہ ورق جو ہے پارے میں جذب ہو جائے۔ اس طرح پھر دوسرا ورق، تیسرا ورق، اسی طرح ہلا ہلا کر پارے کو گرہ بنانا ہے۔ یہاں پر کسی قسم کا ہاون دستہ یا کوئی ایسا اوزار جو کہ خرل کیا جائے وہ استعمال نہیں ہوگا، بغیر خرل کے صرف ہلا ہلا کر اس کو گرہ بنایا جائے گا۔ تو جب دیکھیں کہ گرہ مکمل بن چکی ہے اور یہ بالکل مکھن کی طرح ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کو کپڑے سے چھان لیں۔ کپڑے سے چھان کر جو کچا پارا ہوگا وہ نکل جائے گا۔ اب چھوٹی سی کٹھالی، باٹی نما کٹھالی ہو جو کہ چاندی کی، سلور کی بنی ہوئی ہو، چاہے وہ 2 تولہ، 3 تولہ، 4 تولہ، جتنی آپ میں توفیق ہو اتنے وزن کی وہ کٹھالی سی بنا کر، کم و بیش اتنا سائز ہونا چاہیے کٹھالی کا جس میں کم از کم 50 گرام تک ایرنڈ کا تیل اس میں آ سکے، کاسٹر آئل اس میں سما سکے، تو اتنا اس کا سائز ہونا چاہیے باٹی کا۔ اس میں 50 گرام جو ہے کاسٹر آئل ڈال دیں اور 10 گرام تک اس میں تریاک ڈال دیں۔ اب تریاک کا لفظ جو ہے یہ اپنی لغت میں دیکھ لیجئے گا کہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح تریاک اس کو گرم کریں تیل کو، جو ہی تیل گرم ہو تو اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا تریاک ڈال کر شامل کریں۔ یہاں پر تریاک اس میں حل ہو جائے گا۔ جب دیکھیں کہ تریاک مکمل طور پر اس میں تیل میں حل ہو چکا ہے، ایرنڈ کے تیل میں، تو اس کے بعد آپ اس میں گرہ ڈال کر ہلکی آنچ پر، اتنی آنچ ہو کہ اس میں کسی قسم کا ابال وغیرہ نہ ہو، بس صرف گرم رہے، تو اس طرح گرہ کو آپ پکاتے رہیں یہاں تک کہ کم و بیش جو ہے 4 تولہ تک جو تیل ہے وہ جذب ہو جائے۔ 1 تولہ بچے تو اس وقت آگ بند کر دیں، ٹھنڈا ہونے پر نکال لیں۔ اب یہ گرہ جو ہے کافی حد تک کام کرتی ہے۔ اب اس کے بعد اس گرہ کو دوبارہ اسی جو باٹی ہے سلور کی بنی ہوئی، چاندی کی بنی ہوئی، اسی میں ڈال کر بالکل ہی ہلکی آنچ اتنی ہو کہ بس صرف باٹی ہی گرم رہے۔ اس کے بعد امرت دھارا بنا لیں، تازہ تازہ امرت دھارا 1 تولہ کے نسبت سے آپ بنا لیں اور اس کو
ड्रापर में डालकर एक एक कतरा इसके ऊपर ग्रह के ऊपर डालते रहें। इस तरह ये एक एक तोला की निस्बत से अमृत धारा इसको एक एक कतरा करके पिला दें। अब आपकी ग्रह तैयार है। ये ग्रह जो है ये 100% काम करती है। जिस तरह हमने किताबों में सुना है या पढ़ा है या मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से हम जो सुनते हैं पारा की ग्रह के मुतालिक, इतना तो काम नहीं करेगी। अलबत्ता जिस तरह के तराकीब हम इस्तेमाल करके या जिन तरीक़ों से हम पहले ग्रह बना चुके हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसका रिज़ल्ट है। दूध में इस्तेमाल करने से भी रिज़ल्ट आता है, कमर में बांधने से या गर्दन में बांधने से भी इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह ये ग्रह बनाने का एक राज है। बिलखुसूस इसमें जो मेन राज है, मेन नुक्ता है, वो ये है कि पारा को कभी भी किसी भी औज़ार जैसा कि खरल का जो दस्ता होता है उससे कभी भी इसको खरल नहीं किया जाएगा। बस इसको प्याले में बंद करके और हाथों से हिलाते रहें ताकि ये बग़ैर छुए बग़ैर खरल किए हुए ग्रह बनता रहे। इस तरह एक एक वर्क करके इसमें डालते रहें और इसको हिलाते रहें। ये वर्क इसमें जज़ब होता रहेगा तो इस तरह धीरे धीरे ये ग्रह की शक्ल इख्तियार करता रहेगा। जब देखेंगे ये ग्रह हो चुका है तो उस वक्त इसमें से कच्चा पारा जो है कपड़े की मदद से छान लें। तो ये है वो नुक्ता जो कि हर किसी को पता नहीं है, पता होगा लेकिन हर किसी को पता नहीं होगा। तो ये नुक्ता ज़हन नशीन कर लें कि इसके बगैर कभी भी पारा काम नहीं करेगा या पारे की ग्रह कभी भी काम नहीं करेगी। तो इस तरकीब से अगर बनाया जाए पारे की ग्रह को तो इससे खातिर ख्वार रिज़ल्ट मिलते हैं और इंसान इस तरह तरकीब से ग्रह बनाकर काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाता है। तो ये एक मखसूस तरीक़ा था ग्रह बनाने का। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।